اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فصل لربک وانحر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 94 نیوز۔ پروگرام فکر قرآن کے حوالے سے آج کا ہمارا ٹاپک قربانی کے فضائل و مسائل ہیں۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے قرآن مقدس کے اندر کئی جگہوں کے اوپر قربانی کے مسائل، احکامات بیان فرمائے۔ یہاں پہ بھی اس جگہ پہ سورۃ الکوثر کی آیت نمبر 2 میں اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا فصلی لربک وانحر، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ حضرت علامہ خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے تفسیر خازن کے اندر اس آیت کریمہ کے 2 معانی بیان فرمائے۔ ایک کے مطابق ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے اپنے پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بتوں اور بت پرستوں کا رد فرمانے کا حکم دیا کہ وہ لوگ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کی ذات پاک کو چھوڑ کر بتوں کے سامنے سجدے کرتے، ان کی پوجا کرتے اور انہی کے نام کے اوپر قربانیاں پیش کرتے تھے۔ تو فرمایا اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بت پرست وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ان کے نام کی قربانیاں دیتے ہیں، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے لیے قربانی کریں اور نماز بھی پڑھیں۔ اور دوسرا معنی بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اور اس معنی کو اکثر علماء مفسرین اور محدثین نے اپنی اپنی کتب تفاسیر اور شروحات کے اندر بیان فرمایا۔ فصلی لربک وانحر، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں۔ اس نماز سے مراد نماز عید ہے، عید الاضحیٰ کی نماز۔ فرمایا صلی صلاۃ العید، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عید کی نماز پڑھیں۔ وانحر النسک، اور اپنی قربانی کریں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ قربانی کا عربی کے اندر لفظ اضحیہ آتا ہے، اس کے اندر 4 طرح سے الفاظ آتے ہیں لغت کے طور پہ۔ پہلا فرمایا قربانی اسم للمذبوح، ہر وہ جانور جسے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ذبح کیا جائے۔ نحر کے دن، 10ویں ذی الحج کے دن، 11ویں ذی الحج کے دن اور 12ویں ذی الحج کے دن، 3 دن جو قربانی کے ہیں، ان قربانی کے دنوں کے اندر جس جانور کو اللہ رب العزت کی رضا پانے کے لیے ذبح کیا جائے اسے قربانی کہا جاتا ہے۔ دوسرا فرمایا اس کا نام ہے اضحیہ، اضحیہ دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ اضحیہ حمزہ کے ضمہ یعنی پیش کے ساتھ، اضحیہ حمزہ کے کسرہ یعنی زیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اس کی جمع اضاحی آتی ہے، اضاحیہ، اضاحی دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ تیسرا اسے دحیہ کہا جاتا ہے، اس کی جمع دحایا ہے۔ اور چوتھا اضحاہو، ہر اعتبار سے یہ لغت کے اعتبار سے اسے بولا جاتا ہے۔ 4 طرح سے
یہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں اور ان تمام کے معانی کے اندر قربانی کا لفظ اردو کے اندر بولا جاتا ہے۔ ہر وہ جانور جو قربانی کے دنوں میں 3 دنوں میں 10ویں ذی الحج، 11ویں اور 12ویں ذی الحج کو اللہ رب العزت کی رضا پانے کے لیے ذبح کیا جائے اسے قربانی کہا جاتا ہے۔ حضرت علامہ طیبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں الاضحیۃ ما یذبح یوم النحر علی وجہ القربہ، فرمایا کہ اللہ رب العزت کی قربت، اللہ رب العزت کی قرابت، رب تعالیٰ کا قرب اور اللہ رب العزت کی نزدیکی پانے کے طور پہ اللہ رب العزت کی رضامندی کے حصول کے لیے جس جانور کو قربانی کے دنوں میں ذبح کیا جائے اس جانور کو اضحیہ یعنی قربانی کا جانور کہا جاتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جب بھی بندہ بکرا، مینڈا، بھیڑ، دمبا یا کوئی جانور جسے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ذبح کر کے بطور قربانی حصول ثواب کے لیے پیش کیا جاتا ہے، فرمایا اسے اضحیہ کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا اس وجہ سے بھی اسے اضحیہ کہا جاتا ہے اور عید الاضحیٰ کو اضحیٰ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ قربانیاں چاشت کے وقت کے اندر اللہ رب العزت کے راستے میں دی جاتی ہیں، پیش کی جاتی ہیں۔ جب سورج پوری طرح سے روشن ہو جاتا ہے اس وقت یہ قربانیاں پیش کی جاتی ہیں۔ پھر فرمایا حتیٰ کہ اس کا آخری وقت، دن کا آخری حصہ، وہاں تک یہ قربانیاں ذبح کی جاتی ہیں۔ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے قربانی کی شان و عظمت کو بڑے بڑے طرق سے اور کئی طرح سے، کئی اعتبار سے اسے بیان فرمایا۔ اب اس کے اندر ایک مسئلہ شرعی طور پہ یہ بھی ہے کہ یہ قربانیاں واجب ہیں یا سنت ہیں۔ اس کے اندر حضرت جناب سیدنا امام مالک، حضرت جناب سیدنا امام شافعی اور حضرت جناب سیدنا امام احمد بن حنبل، یہ 3 ائمہ ثلاثہ فقہ کے 3 اماموں کے نزدیک یہ قربانی سنت ہے۔ حضرت جناب سیدنا امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے نزدیک یہ قربانی واجب ہے۔ حضرت جناب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں دلیل اس کے اوپر یہ ہے کہ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ مدینہ شریف کے اندر 10 سال رہے اور آپ نے قربانی کی، ہمیشہ آپ کا قربانی کرنا یہ دلیل ہے کہ یہ قربانی واجب ہے۔ دوسرا فرمایا کہ جس صحابی نے قربانی کو عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے قربان کر دیا تھا، جانور کو اللہ رب العزت کے راستے میں عید کی نماز کی ادائیگی سے پہلے ہی ذبح کر دیا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا، حضرت پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس قربانی کے بدلے اور قربانی کی جائے، تو فرمایا کہ جس قربانی کے لوٹانے کا حکم دیا گیا، اعادہ کا حکم دیا گیا، اس سے بھی پتہ چلا کہ یہ قربانی واجب کا درجہ رکھتی ہے۔ تیسری دلیل فرمایا اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے من وجد سعۃ، جو بندہ وسعت کشادگی پائے یعنی قربانی کرنے کی طاقت اور گنجائش رکھتا ہو، اس کے پاس اتنے اسباب ہوں کہ وہ قربانی کر سکتا ہو، فرمایا وسعت اور گنجائش کے باوجود جو بندہ قربانی نہ کرے لَأَن يُضَحِّيَ، کہ وہ بندہ قربانی تو کر سکتا ہو، اتنی وسعت ہو، فَلَمْ يُضَحِّي، لیکن قربانی نہ کرے، وسعت کے باوجود، گنجائش ہونے کے باوجود، مال و دولت اسباب ہونے کے باوجود اگر کوئی بندہ قربانی کو نہ کرے فَلَا يَحْضُرُ مُصَلَّانَا،
تو فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو اتنی وعید جو شدید قسم کی حضرت پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، تو فرمایا اس سے بھی پتہ چلا کہ یہ قربانی واجب کا درجہ رکھتی ہے۔ اور جن علماء کرام نے فرمایا کہ یہ سنت ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے فالوورز، آپ کے پیروکار، آپ کے مسلک شریف کے اوپر عمل کرنے والے علماء، وہ فرماتے ہیں کہ ان علماء نے جو فرمایا کہ یہ قربانی سنت ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اس قربانی کا وجوب جو ہے وہ سنت سے ثابت ہے، یعنی حدیث طیبہ سے یہ ثابت ہے۔ حضرت پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قولاً بھی فرمایا اور عملاً پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جانور کو ذبح کر کے بھی دکھایا تاکہ امت کو طریقے کا، مسائل کا، فضائل کا پتہ چل جائے۔ تو فرمایا گویا کہ قربانی کا وجوب یہ سنت سے ثابت ہے، تو اس لیے انہوں نے سنت کہہ دیا۔ اب حضرت پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذی الحج کا مہینہ اس کی آمد کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔ حضرت پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیمات ارشاد فرمائی اور پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسائل اور فضائل کو پوری طرح سے بیان فرمایا تاکہ احکامات اور مسائل لوگوں کو پتہ چل جائیں۔ حضرت جناب سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل العشر، جب عشرہ آ جائے، جس طرح کے دیگر احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے کہ جو کوئی بندہ تم میں سے ذو الحج کا چاند دیکھ لے، ذو الحج کے مہینے کا چاند جو کوئی بندہ تم میں سے دیکھ لے، تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ یہ عمل اس کے بعد نہ کرے، چاند دیکھنے کے بعد نہ کرے۔ فرمایا جب بھی ذی الحج کا عشرہ آ جائے، وہ 10 دن آ جائیں جو شان و عظمت والے ہیں، جنہیں اللہ رب العزت نے برکت کا سبب بنا دیا، فرمایا جب وہ عشرہ آ جائے، وہ اراد بعضکم ان یضحی، اور تم میں سے کوئی ایک ارادہ کرے جانور کو ذبح کرنے کا، تو فرمایا فلا یمس من شعرہ وبشرہ شیئا، اب فرمایا وہ بندہ اپنے بال اور اپنے ناخن ان میں سے کسی چیز کو نہ چھوے، ناخن نہ تراشے، اپنے بال اب نہ کٹوائے۔ گویا کہ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اے لوگو، تم میں سے جو کوئی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، اس بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے ناخن اور بال وہ پہلے ترشوا لے، جب ذی الحج کا چاند نظر آ جائے اس کے بعد یہ عمل نہ کرے۔ اب جب قربانی کر لے گا اس کے بعد یہ کام کر سکتا ہے۔ حضرت پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانے علی شان اسی طرح ہے جو آپ نے فرمایا کہ جو تم میں سے ارادہ کرتا ہو۔ اس کی مثال ایک حدیث طیبہ کے اندر یہ ہے، حضرت پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اراد الحج، جو بندہ حج کا ارادہ کرتا ہو فلیعجل، اسے چاہیے کہ جلدی جلدی کر لے، یعنی زندگی کا کیا پتا، اور دوسرا آج اسباب ہیں کل کیا پتا نہ ہو، آج تندرستی ہے کل بیماری آ گئی تو معاملات بگڑ جائیں گے، بندہ اس کا جی چاہے گا کہ وہ اللہ رب العزت کا گھر دیکھے، حضرت پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کی زیارت کرے، مقدس مقامات کو دیکھے، صفا مروہ کے درمیان سعی کرے، لیکن فرمایا شاید اسباب نہ ہو، شاید تندرستی نہ رہے، شاید وہ بندہ سفر کے قابل نہ ہو، تو فرمایا کہ جو بندہ حج کا ارادہ کرے اسباب پاتا ہو، اپنے گھر والوں کے لیے ان دنوں کا کہ جتنے دن حج کے اوپر رہے گا اپنے گھر والوں کے لیے خرچ وغیرہ چھوڑ جائے، تو فرمایا کہ جب یہ اسباب مل جائیں اور کوئی بندہ حج کی تیاری کر لے تو اسے چاہیے کہ اب جلدی کرے۔ پھر فرمایا من اراد الجمعۃ فلیغتسل، جو بندہ جمعہ کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ غسل کر لے۔ اسی طرح فرمایا جو تم میں سے قربانی کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ اب جب ذی الحج کا عشرہ آ جائے، چاند دیکھ لو، اس کے بعد فرمایا کہ اپنے بالوں کو اور ناخنوں کو نہ چھوے، بال نہ کٹوائے نہ ترشوائے، اسی طرح ناخن بھی نہ کاٹے نہ ترشوائے۔ اور ایک روایت کے اندر فرمایا
فلا یأخذن شعرا، ہرگز وہ بندہ اپنے بال نہ لے نہ کاٹے، ولا یکلمن ظفرا، اور اپنے ناخن نہ کاٹے، انہیں نہ ترشوائے۔ اور ایک روایت کے اندر فرمایا من رآ ہلال ذی الحجہ، جو بندہ ذی الحج کا چاند دیکھ لے، واراد ان یضحی، اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ بھی کرتا ہو، یعنی ہر وہ بندہ جس نے مارکیٹ کے اندر جا کے جانور کو خریدا، پرکھا، اسے پالا پوسا، اور اب اس نے ذی الحج کا چاند بھی دیکھ لیا اور وہ بندہ قربانی کا ارادہ کرتا ہے، تو فرمایا فلا یأخذ من شعرہ ولا من اظفارہ، اب وہ بندہ اپنے بال اور ناخنوں سے کچھ بھی نہ ترشوائے۔ اب فرمایا اس کی وجہ کیا ہے، کس وجہ سے؟ تو فرمایا وجہ یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر حجاج جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ احرام کی حالت کے اندر اپنے بال نہیں کاٹتے، ناخن وغیرہ نہیں ترشواتے، تو فرمایا کہ یہ بندہ بھی ان کے ساتھ مماثلت اور مشابہت اختیار کر لے گا، تاکہ ان کا عمل جو وہ کر رہے ہیں اس بندے کو بھی کچھ نہ کچھ حصہ مل جائے اور یہ ثواب پا لے۔ تو فرمایا کہ یہ بندہ بھی ایسا نہ کرے۔ اسی طرح علماء کرام نے فرمایا کہ یہ امر مستحب ہے، واجب یا فرض نہیں ہے، یعنی مستحب عمل ہے، کوئی بندہ کر لے تو بہت ہی اچھا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ہر وہ بندہ جو قربانی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا اس کے لیے بھی ارشاد فرمایا کہ وہ بھی اگر یہ کام کر لے کہ جب بھی ذی الحج کا چاند دیکھے اپنے بال نہ کاٹے، اپنے ناخن نہ ترشوائے، اس کے لیے بھی یہ مستحب ہے کہ کچھ نہ کچھ فضیلت اور برکت اسے بھی ضرور حاصل ہو جائے گی۔ اب ایک حدیث طیبہ کے اندر اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، اور ایک حدیث طیبہ کے اندر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کے اعتبار سے ذی الحج کے مہینے کی شان و عظمت کو بیان فرمایا۔ حدیث طیبہ کے راوی حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شخصیت ہے۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما من ایام احب الی اللہ، دنوں میں سے کوئی بھی دن اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر محبوب نہیں ہے، ان یتعبد لہ فیہا، جن دنوں میں اللہ رب العزت کی عبادت کی جاتی ہے، یعنی تمام وہ ایام کہ جن دنوں میں اللہ رب العزت کی عبادت کی جاتی ہے۔ عبادت تو اللہ رب العزت کی تمام دنوں کے اندر کی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ فرمایا ہر وہ دن کہ جس دن کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کی جاتی ہو، ان دنوں میں کوئی بھی دن زیادہ فضیلت والے نہ ہیں۔ کن دنوں سے؟ فرمایا من عشر ذی الحجہ، ذی الحج کے پہلے عشرہ سے۔ فرمایا ذی الحج کے جو پہلے دن ہیں فضیلت کے اندر، عمل کرنے کے اعتبار سے، عبادت کرنے کے اعتبار سے، اللہ رب العزت کا قرب پانے کے اعتبار سے، ان 10 دنوں کی نسبت کوئی بھی دن زیادہ فضیلت والے نہ ہیں۔ کس اعتبار سے؟ نفلی عبادت کے اعتبار سے، نفلی روزہ کے اعتبار سے۔ لہٰذا رمضان المبارک کا مہینہ وہ اس سے الگ ہے، کیونکہ وہ روزے وہ فرضی ہیں۔ یہ روزے فرمایا جن دنوں کے اندر نفلی روزے رکھ کے اللہ رب العزت کا قرب پایا جاتا ہے، ذی الحج کے 10 مہینوں سے بڑھ کے اور کوئی بھی دن جن کے اندر نفلی روزے رکھے جاتے ہوں زیادہ فضیلت والا ان دنوں سے نہیں ہے۔ یعنی ذی الحج کے 10 دن نفلی روزوں اور نفلی عبادت کے اعتبار سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ پھر پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنہ، فرمایا ان دنوں میں سے ہر ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اتنی بڑی فضیلت، اتنی جامع شان و عظمت حضرت پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ ان 10 دنوں میں سے 9 روزے رکھے جائیں گے، کیونکہ 10ویں ذی الحج کا روزہ یہ شریعت کے اندر منع ہے۔ یاد رہے 5 روزے پورے سال کے اندر منع ہیں، عید الفطر کا روزہ، عید الاضحیٰ کا روزہ، اور 3 دن ایام تشریق کے، یعنی 11ویں ذی الحج
12ویں ذی الحج اور 13ویں ذی الحج، 10ویں ذی الحج اور 3 دن بعد کے 4 دن یہ اور ایک عید الفطر، یہ 5 دن کے روزے شریعت طیبہ کے اندر منع ہیں۔ اب فرمایا جو بندہ ذی الحج کا پہلا عشرہ، قربانی کا دن تو الگ ہوا دوسرے حکم کے مطابق، اب 9 دن، فرمایا جو بندہ یہ روزے رکھے گا ان میں سے ہر ایک دن کا روزہ 100 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور پھر فرمایا وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فرمایا ذی الحج کا پہلا عشرہ، اس میں ساری راتوں کا جاگنا، 10 راتوں میں سے ہر ایک رات کا جاگنا، فرمایا لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے، کہ ایک بندہ جو لیلۃ القدر جاگ کے گزارے اور ادھر ایک بندہ ذی الحج کی راتوں کو جاگ کے گزارے، عبادت کرے، اعمال اچھے کر لے، فرمایا اس بندے کو ثواب اتنا ملے گا جتنا لیلۃ القدر جاگنے والے کو ملتا ہے۔ اب یہ بھی مسئلہ فرق ذہن کے اندر رہے کہ لیلۃ القدر حقیقت میں جو رات ہو اس رات کو جاگنا اور اس میں عبادت کرنا اس کا الگ درجہ ہے، اتنا ثواب پا لینا یہ الگ درجہ ہے۔ لیلۃ القدر جاگ کے پوری طرح سے اس کے اندر عبادت کرنا وہ ثواب اور ہے، اور صرف لیلۃ القدر کے برابر ثواب مل جانا یہ اور ہے۔ جس طرح ایک بندہ پوری طرح سے قرآن مقدس کی تلاوت کرے اور اسے مکمل کر لے، قرآن مجید کو مکمل جس بندے نے کر لیا اس کا اجر و ثواب بہت ہی زیادہ، اور ایک جو بندہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے قرآن مجید کا ثواب اسے بھی مل جاتا ہے۔ اب قرآن مجید کا ثواب مل جانا یہ اور ہے، پورے قرآن مقدس کا پڑھ لینا یہ اور ہے۔ اسی طرح لیلۃ القدر حقیقی رات کو جاگنا وہ اور ہے، اور لیلۃ القدر کی رات کے برابر ثواب مل جانا یہ اور ہے۔ اس حدیث طیبہ کو حضرت امام ترمذی نے بیان فرمایا اور ابن ماجہ شریف کے اندر بھی روایت کیا گیا، اور امام ترمذی نے فرمایا کہ اس کی سند ضعیف ہے۔ ایک تو یہ قاعدہ کہ یہ اعمال کے اندر حدیث طیبہ بیان فرمائی گئی، جہاں پہ احکام کی بات ہو، حدود کی بات ہو، سزا وغیرہ لگنی ہو، وہاں پہ ضعیف حدیث مقبول نہیں ہوتی۔ جہاں پہ اعمال کی فضیلت بیان کی جا رہی ہو وہاں پہ ضعیف حدیث قبول ہوتی ہے۔ اور دوسرا حضرت علامہ بیہقی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے السنن الکبریٰ کے اندر روایت فرمایا حضرت یحییٰ بن عیسیٰ رملی سے، انہوں نے حضرت یحییٰ بن بجلی سے، انہوں نے حضرت عدی بن ثابت سے، اور فرماتے ہیں یہ تینوں راوی ثقہ ہیں۔ اسی حدیث طیبہ کو حضرت علامہ بیہقی نے السنن الکبریٰ میں روایت فرمایا، حضرت امام ترمذی کو جو حدیث پاک ملی اس کی سند ضعیف ہے، اور حضرت امام بیہقی نے جو روایت بیان فرمائی اس کی سند فرماتے ہیں تینوں کے تینوں راوی ثقہ ہیں، اور یہ تینوں راوی اگلے درجے میں چل کے حضرت سعید بن جبیر سے، اور وہ جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے بیان فرماتے ہیں کہ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر افضلیت دنوں کے اعتبار سے نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زیادہ محبوب ہے ان دنوں سے، فرمایا یعنی من العشر، جو ذی الحج کا عشرہ ہے 10 دن، ان دنوں سے بڑھ کے کوئی بھی عمل اور فرمایا کوئی بھی دن زیادہ فضیلت والے نہ ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ، اے لوگو جب یہ دن آ جائے نا تو ان کے اندر تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کلمہ شریف کا پڑھنا اسے بڑھا دو، والتکبیر اللہ اکبر کہنا، رب تعالیٰ کی توصیف و ثنا، ذکر و اذکار، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، فرمایا اسے بڑھا دو، اللہ پاک کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، اور فرمایا وَأَنَّ صَيَامَ يَوْمٍ مِّنْهَا، ایک دن کا روزہ ذی الحج کے پہلے عشرے میں سے 9 دنوں میں سے ایک دن کا روزہ فرمایا 1 سال کے برابر ہے، اور فرمایا وَالْعَمَلُ فِيهِنَّ يُضَاعَفُ ب700 ضِعْفٍ، اور فرمایا کہ اس کے اندر عمل کرنا اسے بڑھا دیا جاتا ہے 700 گنا تک، یعنی بقیہ دنوں کے اندر ایک نیکی کا 1 ثواب ہے تو فرمایا ان دنوں کے اندر ایک نیکی کو 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، اور یہ اعمال کے اوپر ثواب یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے، اور رب کی شان یہ ہے
جس بندے کے لیے جتنا چاہے اللہ پاک بغیر حساب کے اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ تو ذی الحج کا مہینہ، اس کی آمد کے اعتبار سے احکام، فضائل وغیرہ مسائل۔ اب قربانی کے حوالے سے حضرت پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے حکم دیا جانور کو لانے کا۔ یہ حدیث طیبہ، اس کے راوی حضرت جناب سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کی بکبشین، دو بکروں کی، املحین، فرمایا جن کے اندر سفیدی اور سیاہی ملی ہوئی ہو۔ اپنی زبان کے اندر ہم اسے چتکبرا بکرا، چتکبرا جانور کا کہتے ہیں۔ اقرنین، اس کے سینگ لمبے لمبے ہوں۔ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا جانور لایا جائے کہ بکرا ہو، اور پھر فرمایا کہ وہ ایسا جانور ہو جس کے اندر سفیدی کے ساتھ سیاہی ملی ہوئی ہو، اور فرمایا کہ اس کے سینگ لمبے لمبے ہوں۔ اب فرمایا ذبحہما، اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دو بکرے جب منگوائے، ان دونوں کو حضرت پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ ذبح فرمایا۔ وسما، اور اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ شریف پڑھی، وکبرا، اور پھر اللہ رب العزت کا نام لیا، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر، یہ کہہ کے حضرت پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جانور اللہ رب العزت کے راستے کے اندر پیش کر دیا۔ اب حضرت پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ جب بسم اللہ اللہ اکبر یہ پڑھ رہے ہیں، علماء کرام نے فرمایا کہ اس کے اندر بسم اللہ اس کا کہنا فرض ہے، اور اللہ اکبر اس کا کہنا مستحب ہے۔ حضرت جناب انس فرماتے ہیں رأیتہ واضعا قدمہ علی صفاحہما، اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دوسرا قدم شریف لیفٹ سائڈ کا، جسے بایاں کہتے ہیں ادبن، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا قدم شریف آپ نے ان دونوں جانوروں کے پہلوؤں کے اوپر رکھا، وَيَقُولُ، اور آپ نے یہ کہہ دیا بسم اللہ واللہ اکبر، کہ بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ رب العزت کا نام لے کے حضرت پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جانور کو ذبح فرما دیا۔ ایک حدیث طیبہ کے اندر حضرت جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امرا حکم دیا بکبشن، ایک بکرے کا، اقرانا جو سینگوں والا ہو، سینگوں والے بکرے کا اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ سینگوں والا بکرا لایا جائے، اور پھر فرمایا کہ ساتھ ساتھ یہ بھی نشانیاں موجود ہوں، یاتاؤ فی سوادن، کہ وہ چلتا ہو سیاہی کے اندر، ویبرک فی سوادن، اور بیٹھتا بھی ہو سیاہی کے اندر، وینظر فی سوادن، اور دیکھتا بھی ہو سیاہی کے اندر۔ فرمایا ایسا بکرا لایا جائے۔ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یاتاؤ فی سوادن، کہ وہ چلتا ہو سیاہی کے اندر، یعنی اس کے پاؤں نیچے کھروں سے لے کے اوپر اس کے دستوں تک، فرمایا کہ گھٹنوں سمیت اوپر دستوں تک اس کے جو پاؤں ہوں، قدم ہوں، وہ سیاہ ہوں، اور فرمایا وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، جسم کا وہ حصہ جسے لے کر جانور نیچے بیٹھتا ہے، فرمایا وہ حصہ بھی سیاہ ہو، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، اور وہ دیکھتا بھی سیاہی میں ہو، یعنی آنکھیں، آنکھوں کے کونے، چشم، آنکھوں کی پلکیں وغیرہ، فرمایا یہ بھی سیاہ ہو، یعنی اسے دکھائی بھی سیاہی میں دیتا ہو۔ حضرت پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نشانیاں بیان فرما دی، اور فرمایا باقی جسم کا حصہ وہ سفید ہو، یعنی وہ ہی چتکبرا بکرا، کہ بقیہ جسم کے اوپر سفید رنگ کے داغ بنے ہوں، دانے وغیرہ بنے ہوں، تو فرمایا کہ ایسا جانور لایا جائے۔ اب حضرت جناب سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں فَأُتِيَ بِهِ، وہ جانور لایا گیا، لِيُضَحِّيَ بِهِ،
تاکہ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس جانور کو ذبح فرمائیں۔ قال، اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب وہ جانور آ گیا حضور کے حکم کے مطابق، اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا، حلم المدیہ یا عائشہ، اے عائشہ میرے پاس چھری کو لاؤ۔ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے چھری کو منگوا لیا۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، جب چھری کو دیکھا وہ زیادہ تیز نہ تھی تو فرمایا، اشحذیھا بحجرین، اے عائشہ اس کو پتھر کے ساتھ تیز کر لو، یعنی عام وہ پتھر جس کے ساتھ ہر سال جانور وغیرہ ذبح کیا جاتا ہے، تیز کر کے چھری کو یا اس پتھر کے ساتھ یا عام کوئی بھی پتھر مل جائے اس کے ذریعے اس چھری کو تیز کر لیا جائے۔ یہ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جانوروں کے اوپر شفقت فرمائی، حکم یہ دے دیا کہ جانور کے اوپر جب چھری چلاؤ تو چھری کو تیز کر لو، تاکہ اگر چھری تیز نہ ہو اور اس کا حلق کٹنے میں، نیچے رگیں کٹنے میں دیر ہو جائے اور جانور کو تکلیف ہو، فرمایا یہ مجھے گوارا نہیں، میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے۔ تو جانور کو جب ذبح کرنے کا ارادہ ہو تو ہمیں بھی چاہیے کہ چھریاں وغیرہ ہتھیار انہیں تیز کر لیا جائے۔ دوسرا مسئلہ یہ، جانور کے سامنے اس چھری کو تیز نہ کیا جائے۔ تیسرا مسئلہ یہ، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے، یہ مستحب عمل ہے، حتی الامکان اس کے اوپر بھی عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ففعلت، تو میں نے ایسا کر دیا، ثم اخذھا، پھر اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جانور کو لٹا دیا۔ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جانور کو لٹایا، اس چھری کو بھی لے لیا اور جانور کو لٹا دیا۔ اب فرمایا اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ثم ذبحہ، جب اس جانور کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ اللہ اکبر، جس طرح کہ اس سے پہلی ایک حدیث طیبہ کے اندر الفاظ آ گئے، اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں پڑھ لیا، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ کا کہنا فرض، اللہ اکبر کا کہنا مستحب۔ اور یہ قرآن مقدس کے اندر بھی آیت طیبہ پارہ نمبر 8 کے اندر موجود ہے، فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، کہ ہر وہ چیز کھاؤ جس کے اوپر اللہ رب العزت کا نام لیا گیا، اگر اللہ رب العزت کی آیتوں کے اوپر تمہارا ایمان ہو تو ہر اس چیز کو کھاؤ جس کے اوپر اللہ رب العزت کا نام لے لیا گیا ہو۔ تو پتہ چلا کھانا وغیرہ انعامات اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کرتا نعمتیں، غذائیں جب سامنے آ جائیں ان کے اوپر قرآن مجید پڑھ کے، رب تعالیٰ کا ذکر کر کے، بسم اللہ شریف پڑھ کے، رب کا نام لے کے اسے استعمال کر لینا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ فرمایا رب تعالیٰ کی آیتوں کے اوپر اگر تمہارا ایمان ہے تو اسے کھاؤ، اور پھر فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا، ایسی چیز، ایسا جانور نہ کھاؤ، مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس کے اوپر اللہ رب العزت کا نام نہ لیا گیا ہو، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہ فسق اور فجور نافرمانی کی علامت ہے، فرمایا ایسا نہ کرو۔ اب فرمایا حضرت جناب سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے کہ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ اللہ اکبر یہ پڑھ دیا، پھر فرمایا اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم تقبل من محمد و آل محمد ومن امت محمد، اے رب ذوالجلال اس جانور کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی طرف سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے قبول فرما۔ اب یہاں پہ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ جانور جسے ذبح کیا جائے گا، پھر غرباء میں گوشت کو تقسیم کیا جائے گا، رشتہ داروں میں کچھ گھر رکھا جائے گا، اس کے حصے بنائے جائیں گے، غرباء کو بھی تقسیم کر کے یاد رکھا جائے گا تاکہ وہ بھی گوشت لینے کی خوشی کے اندر شریک ہو جائیں کہ رب تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملی ہے، وہ بھی خوش ہو جائیں گے۔ اب فرمایا یہ ایک کھانا بنے گا، اس کے اوپر اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام برکت کی، قبولیت کی دعا فرما رہے ہیں کہ اے رب ذوالجلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، حضور کی آل کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے یہ جانور قبول فرما۔
ایک جانور کا اتنے لوگوں کی طرف سے درجہ قبولیت پا جانا، یہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے۔ ہمیں یہ چاہیے جب کوئی جانور ذبح کریں، اگر لوگ گنجائش رکھتے ہوں تو وہ بڑی قربانی بھی کر لیتے ہیں، اپنے گھر کے زیادہ حصے بھی ایک قربانی کے اندر جمع کر لیتے ہیں۔ کچھ وہ لوگ جن کے پاس ایک حصہ ہو یا انہوں نے ایک ہی جانور ذبح کرنا ہو، بکرا ہو، مینڈا ہو، دمبا ہو، بھیڑ وغیرہ ہو، جب ایک ہی ذبح کرنا ہو یا حصہ بھی ایک ہو تو اس ایک کو جب ذبح کر لیا جائے، اب اس کا جب ثواب پہنچایا جائے تو ثواب کے اندر سارے فوت شدگان اور جو بھی زندہ رشتہ دار عزیز ہیں، آس پڑوس والے، سب کو ثواب کے اندر شامل کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے، جانور کو ذبح کرتے وقت سب کی طرف سے قبولیت کی دعا مانگنا، یہ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے، اور سب کو ثواب میں شامل کرنا یہ امت کے لیے تعلیم ہے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اب حضرت پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلے کا حل بھی بیان فرما دیا۔ کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جانور پہلے جو گھر کا سربراہ ہے وہ اپنے نام کا ذبح کرے گا یا والدین کی طرف سے، خواہ وہ زندہ ہوں یا فوت ہو چکے ہوں یا دیگر رشتہ داروں کی طرف سے، تو اس کا جواب اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے فرمان عالی شان کے اندر موجود ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اپنا نام لیا، پھر اپنے اہل بیت اطہار کا، اور پھر اپنی امت کا۔ تو پتہ چلا کہ پہلی جو قربانی ہے وہ بندہ جو گھر کا سربراہ ہے، جس کے اوپر واجب ہے، پہلے وہ اپنی کرے گا، پھر بعد میں اگر گنجائش اور وسعت ہو تو پھر نفلی قربانی اپنے رشتہ داروں کی، والدین کی، بہنوں کی، بھائیوں کی، دیگر اعزاء و اقارب کی طرف سے کر سکتا ہے۔ اگر پہلی قربانی جو واجب ہے وہ بندہ کسی اور کی طرف سے ذبح کر دے، قربان کر دے، تو اس بندے کے اوپر اب بھی واجب ہے، وہ درجہ واجب کا اس کی ذات سے ساقط نہ ہوگا، اس کی طرف سے واجب ادائیگی ادا نہ ہوگی، اس کی طرف سے واجب کی ادائیگی تب ہی ممکن ہے جب پہلے اپنی کرے گا، پھر اگر گنجائش ہو تو بطور نفل دیگر رشتہ داروں کی طرف سے بھی کر سکتا ہے۔ اب فرمایا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے، دیگر روایات کے اندر یہ بھی الفاظ ہیں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے یہ پڑھا، اے رب ذوالجلال، رب کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، ان صلاتی، اے رب ذوالجلال میرا نماز پڑھنا، ونسکی میرا قربانی کرنا، ومحیایا اور میرا دنیا کے اندر ظاہراً موجود ہونا، ومماتی اور ظاہراً دنیا سے پردہ کر جانا، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا پاک پروردگار ہے، لا شریک لا، جس کا کوئی شریک نہیں، وَأَنَا أُمِرْتُ بِذَلِكَ اور مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اور میں پہلا مسلمان ہوں۔ پھر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا، اللہم لک ومنک، یا اللہ یہ قربانی تیرے لیے ہے اور تیری ہی طرف سے ہے، یا اللہ عطا بھی تو نے کی اور تیرے ہی نام کے اوپر اسے ذبح کرتا ہوں۔ اب فرمایا یہ پڑھ کے پھر سرکار نے پڑھا بسم اللہ اللہ اکبر، کہ اللہ کے نام سے جو بڑا بلندی والا، شان والا، جو سب سے بڑا ہے، اس کے نام کے اوپر پھر آپ نے یہ آیت طیبہ پڑھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں اپنا چہرہ، اپنی توجہ اس رب کی طرف کرتا ہوں جس نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا یکسوئی کے ساتھ، اور فرمایا کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جانور کو ذبح کرتے ہوئے اپنا رخ قبلہ شریف کی طرف کیا، رب تعالیٰ کی شان و عظمت کو بیان کیا، اور مشرکوں کی، بت پرستوں کی، بتوں کی، سب کے سب جتنے بد مذہب ہیں، سب کے سب کی اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مذمت بیان فرما دی۔ یہ تمام اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے طریقہ کار ثابت ہیں۔ اب رہا یہ سوال، بسم اللہ ہی کہا جاتا ہے، اس کے بعد اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کیوں نہیں کہا جاتا، اور بوقت ذبح درود شریف کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ وجہ یہ ہے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، آگے الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا، ایک طرف اللہ کی مہربانی اور اللہ رب العزت کے رحم کا تذکرہ ہو، اور ادھر جانور کے حلق کے اوپر، گلے کے اوپر چھری چلائی جائے، تو یہ شان الوہیت کے ذرا مناسب نہیں ہے، اس لیے بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ اکبر جو سب سے بڑا ہے،
یہ کہہ کے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ درود شریف بھی ذبح کرتے وقت اسی وجہ سے نہیں پڑھا جاتا کہ درود شریف کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کے اوپر ہم دعا مانگتے ہیں، اے اللہ رب العزت ان کی ذات کے اوپر رحمتوں کو نازل فرما، برکات اور سلامتی کو نازل فرما۔ اسی وجہ سے قربانی کے وقت درود و سلام نہیں پڑھا جاتا کہ ایک طرف رحمت و سلامتی کے نزول کی دعا ہو، ادھر جانور کے گلے کے اوپر چھری چلائی جائے، تو یہ ذرا رحمت کے مناسب نہیں ہے، اس اعتبار سے یہ نہیں پڑھا جاتا۔ پھر فرمایا یہ تمام دعائیں پڑھ کے ثم ضحى به، اللہ رب العزت کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جانور کو ذبح کر دیا۔ اب اس حدیث طیبہ کی وضاحت کے اندر حضرت علامہ طیبی شرح مشکات کے اندر فرماتے ہیں المراد المشارکۃ فی الثواب مع الامہ، فرمایا یہ جو اللہ پاک کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کی طرف سے دعا مانگی، یا اللہ میری طرف سے جانور قبول فرما، میری آل کی طرف سے اور امت کی طرف سے، فرمایا یہ جو شرکت ہے یہ شرکت ہے ثواب کے اندر، یہ ثواب کے اندر شریک کیا۔ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اے رب ذوالجلال قربانی میری طرف سے، میری آل کی طرف سے اور امت کی طرف سے قبول فرما۔ یہ تو دعا حضور کی خصوصیت ہے، امت کو تعلیم دے دی کہ ایک جانور جب ذبح کر لو دعا مانگو، یا اللہ میری طرف سے قربانی کو قبول فرما اور اپنی شان کے مطابق ثواب عطا فرما، اور جو تو نے ثواب ہمیں عطا فرمایا اس ثواب کے اندر ہم سارے انبیاء کرام کو، مرسلین کو، اصحاب کرام کو، اہل بیت اطہار کو، اولاد پاک کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دو چچا حضرت سید الشہداء امیر حمزہ اور حضرت جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام کو اے رب ذوالجلال ہم اس ثواب کے اندر شریک کرتے ہیں۔ یہ دعا مانگنے کے بعد اپنے فوت شدگان کے لیے، صالحین کے لیے، بزرگان دین کے لیے یہ دعا مانگنی چاہیے، اور بقیہ مسلمانوں کی سلامتی کی دعا، خصوصاً اپنے ملک کے لیے دعا کہ اے رب ذوالجلال ہمارے ملک کو استحکام نصیب فرما۔ یہ قربانی کے چند ایک مسائل ہیں، کچھ مسائل انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے موقع کے اوپر بیان کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو دین متین کی سمجھ نصیب فرمائے اور توفیق عمل عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔